بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ایک لفظ کے لغت کے ڈکشنری کے لحاظ سے معنی ہوتے ہیں، اور ایک اصطلاحی جس کو ہم ٹرم وائز کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے معنی باندھنے کے بھی ہیں، دل میں جم جانے کے بھی ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے مطابق دین کی وہ باتیں جو ہم اپنے دل میں نقش کر دیں، اس کے خلاف سوچنے کرنے کی قوت ہی نہ ہو، ان پہ پورا یقین ہو، ان کو دل میں جما لیا جائے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ بالکل یہ آسان میں نے لفظوں میں واضح کیا ہے۔ اسلامی عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ ٹھیک، دنیا کی کسی شخصیت، وہ کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا منصبدار ہو، اس کی بات اسلامی عقیدہ نہیں بن سکتی۔ بالکل وہ اگر قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرے گا، سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات کرے گا یا متضاد ٹکرانے والی بات ٹھیک، کرے گا، وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے دین میں جب ہم تعارف کرواتے ہیں تو چار اس کی ہم گوشے کر دیتے ہیں۔ پہلا اعتقادات، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا اخلاق۔ تو بنیاد ہے ہر عمل کی عقیدہ۔ یہ دل میں آپ کے جمع ہوا نظریہ خیال ہے، آپ کا عمل اسی کا اظہار اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ بالکل تو یہ عقیدہ بنیادی چیز ہے، جس میں یہ عقیدہ، اس کی جمع عقائد یا اعتقادات یہ نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے تو وہ لاکھ عمل کر لے، وہ درست نہیں ہو سکتا۔ بالکل اس طرح تو عقیدہ اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ جڑ درست نہیں ہوگی تو پھل درخت کا کوئی تصور ہی بالکل اسی نہیں طرح ہے۔ تو کہتے ہیں نا، خشت اول چو نہد میں مار کج، تا سریا میر اود دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی ہے تو بھلے آسمان تک دیوار بنا لو، ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بنے تو بالکل عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ بالکل نصوص کہتے ہیں، نون صاد نص، اس کی جمع نصوص، وہ خاص الفاظ، یہ عام لوگ معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اماموں نے، ائمہ نے مہربانی کی ہے کہ اس کو ترتیب دے کر دے دیا ہمیں بتا دیا ہے۔ بالکل کافی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام ہی کوئی عقیدہ لے کے آئے، اس سے پہلے بھی لوگوں کے عقائد تو ہوتے ہوں گے۔ جی، لوگوں کے ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی نظریہ خیال، جیسے بت پرستی کے بارے میں ہو گیا، یا جو لوگ تاروں کی پوجا کرتے تھے، مظاہر قدرت، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ایسی پانی کی، تو وہ ان کے نظریات تھے۔ لیکن بنیادی طور پر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، تو تمام نبیوں کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے۔ اعمال میں فرق آتا رہا زمانے کے حساب زمانے سے، کے حساب سے لیکن بنیادی عقائد ایک ہی رہے ہیں۔ جب حضرت حابیل اور قابیل کا مسئلہ ہوا تو قابیل اپنے وہ بہن کو لے کے چلے گئے، وہاں سے آگے پھر بہکنے اور بھٹکنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اسی طرح لوگ خود اپنے من مانے، یا کچھ جو بڑے تھے انہوں نے چھوٹوں کے لیے کچھ بنا لیے، لیکن بنیادی عقیدہ جو دین ہے وہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب کے بنیادی عقائد ایک ہی رہے۔ ہم سب جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عقائد کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہے یقینی طور پہ۔ ہم بجائے اس کے کہ آگے جا کے بات کریں، پہلے ایک مسلمان کے لیے اپنے عقائد کو جاننا کہ وہ کن عقائد کو فالو کرے یا کن عقائد کو اپنے دل میں جگہ دے، کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں نا جی، ہم 6 کلمے پڑھاتے ہیں: ٹھیک، ایمان مفصل، ایمان مجمل، تفصیلی طور پر بیان اور مختصر بیان۔ اس کو ہی پوری طرح سمجھ لیا جائے، وہ بچے کو ابتدائی طور پہ پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ پہلے ماں باپ یہ کام کر لیتے تھے، پھر مدارس میں ہونے لگ گیا۔ دادا دادی، نانا نانی، بزرگ گھر میں پڑھا دیتے تھے بچوں کو، اور یہ انہی سے منتقل ہوتا ہے۔ بہت سے بچے سن کر نہیں، دیکھ کر، وہ جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں، جو آپ کرتے ہیں اس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔
تو یہ بنیادی بات ہے، ہر مسلمان کو بنیادی عقیدے معلوم ہونے چاہیے تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ میں کون سی بات یا کون سا کام کروں گا تو اسلام سے نکل جاؤں گا۔